السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے پہلی ایپیسوڈ کے اوپر ہمیں تعلیم سے متعلق بہت سا فیڈ بیک دیا. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کی دلچسپی کے. ای میلز بھی کافی ساری آئی ہیں. اس میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو ای میلز بھجوائی گئی ہیں جس کے اندر بہت سارے ذاتی قسم کے معاملات ہیں، اگر جن کا تعلق ظاہر تعلیم سے ہی ہے، لیکن وہ خاص گروپ کے لیے یا خاص فیملیز کے لیے وہ معاملات ہیں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایسی ایڈوائس رکھیں، ایسا مشورہ آپ کو دیں جو عمومی طور پر آپ کے لیے کارآمد ہو. تو یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے سوال بھیجے ہیں وہ اہم نہیں ہیں، لیکن میں اس پلیٹ فارم سے ان کو فل فور ٹیکل نہیں کر سکتا. اس کے لیے بندوبست ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پاسبلی ایکسپرٹس کا ایک واٹس ایپ گروپ ہم بنا دیں گے، کوئی ایسا فورم جہاں پہ آپ انٹرفیس کر سکیں، تو وہاں پر آپ سوال بھجوا دیں گے. تو وہ ایکسپرٹس جو ہیں، ظاہر میں تمام جو سبجیکٹس ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ایکسپرٹس آپ کو وہ جواب دے دیا کریں گے. تو وہ جو آپ کے پرسنل کنسرنز ہیں یا لمیٹڈ کنسرنز ہیں وہ وہاں سے ایڈریس ہو جائیں گے. یہ عمومی ایڈوائس آپ کو یہاں سے مل جائے گی. آج میں آپ کے سامنے بطور ٹیچر اینڈ بطور پیرنٹ ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق اپنے بچوں کی تعلیم کے عمل کی سپرویژن ہے. ہم نے بہت دیکھا ہے بطور ٹیچرز کے بچے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گھر پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں، پھر پیرنٹس سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے جو کام کا طریقہ ہے پیرنٹس اس سے واقف نہیں ہے، اور پیرنٹس جس طریقے کی سپرویژن کرنا چاہتے ہیں وہ سپرویژن کر نہیں سکتے. عموماً جو ہمیں بہانہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک جینوئن ریزن بھی لگتا ہے، وہ پیرنٹس کی طرف سے یہ آتا ہے جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ ہمیں غچہ دے جاتے ہیں، چکمہ دے جاتے ہیں. بچے چکمہ نہیں دے رہے ہوتے، بچے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سپرویژن کرنے والا نہیں ہے تو وہ کیجول ہو جاتے ہیں. ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کی زندگی میں، اس کے اوپر بعد میں آئیں گے کہ ڈسٹریکشنز کو ٹیکل کیسے کرنا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ بطور پیرنٹس جب بھی اپنے بچوں کے لیے کتابیں خریدیں، نئے سلیبس خریدیں، تو ان کی کتابوں کے ساتھ آپ نے انگیج ہونا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کتابیں صرف ان کو خرید کے نہیں لے کے دے رہے اور ان کے ساتھ آپ کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ اگر وہ خرید کے خود بھی لے کے آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کتابیں آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہیں، تو وہ تو خود لے کے آ جائیں گے یا آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن جب وہ کتابیں گھر پہ ہیں تو پلیز آپ نے بطور پیرنٹس ان کو کھول کر ضرور دیکھنا ہے کہ کیمسٹری کی کتاب جو ہے اس میں کیا ہے، کتنے چیپٹرز ہیں، کتنا زیادہ سلیبس ہے پڑھنے کا، تاریخ کی کتاب کے اندر کیا ہے، بایولوجی کے اندر کیا ہے، میتھس کے اندر کیا ہے، بزنس کے اندر کیا ہے، ہارڈ سافٹ سبجیکٹ جتنے بھی ہیں. آپ نے کتابیں کھول کے ضرور دیکھنا ہے. آپ کو کتابیں جب کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگلے جو چند ماہ ہیں بچوں کی پڑھائی کے لیے وہ کتنے ضروری ہیں اور ان کو کتنا وقت لگانا ہے اپنا کام کرنے کے لیے. ایک اندازہ ہی آپ کو ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آپ نے کتابیں پڑھ کے کوئی فارمولے آپ نے ازبر تھوڑی کرنے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا اور بچوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ صرف ماں باپ نے کتابیں خرید کے نہیں دی ہیں، وہ کتابوں کے اندر دلچسپی بھی رکھتے ہیں، اور ان کتابوں کے اندر دلچسپی جو رکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ میرا کام وہ سپروائز بھی کریں گے. تو پہلا کام جو آپ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کتابیں کھول کے دیکھنی ہے کہ کتابوں کے اندر ہے کیا، بچہ میرا اسکول جاتا ہے پڑھتا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اسکول جو ہے وہ عموماً جو سلیبس ہے اس کو بانٹ دیتا ہے کہ پہلے 3 مہینے کے اندر ہم نے یہ پڑھانا ہے، اگلے 3 مہینے کے اندر یہ پڑھانا ہے، اور سال بھر کے اندر ہم نے یہ پڑھانا ہے. یہ جو اسکیم ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا پڑھانا ہے یہ آپ کے پاس بطور پیرنٹس لازمی ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے اپنے گھروں کے اندر چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا ڈائری کے اندر کہ جی میں نے آج کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے کیا کرنا ہے، ڈائری لکھتے ہیں، یا کم از کم ذہن کے اندر ہوتا ہے. یا ہم نے پکوڑے کیسے بنانے ہیں، یا جو ہے نا گھر کے کام کاج کیسے کرنے ہیں، کسی کتنی تنخواہ دیتی ہے، یا ذہن میں ڈائری ہوتی ہے یا آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے. بچوں نے کیا پڑھنا ہے اسکول میں جا کے 3 مہینوں کے اندر، اور 3 مہینے میں پھر 1 مہینے میں کیا پڑھنا ہے اور ہفتے میں کیا پڑھنا ہے، یہ آپ کے ذہن، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر یہ انسٹرومنٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور اسکول آپ کو مہیا کر دے گا، آپ ٹیچر سے بات کریں گے، ٹیچر آپ کو بتا دے گا یا بتا دے گی کہ ہم نے یہ پڑھانا ہے اس کو، تو آپ کے ذہن میں ہوگا. پہلے تو کتابوں کے ساتھ انگیج کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والیوم آف ورک کیا ہے. دوسرا پھر یہ کہ اسکول جب آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے یہ ہم پڑھا رہے ہیں بچے کو، تو آپ نے وہ لکھ کر اس کو چپکا لیں اپنے دیوار کے اوپر، اپنے سامنے رکھ لیں، اپنے موبائل کے اندر فیڈ کر لیں. تیسری بات، جو ٹائم ٹیبل ہے اسکول کا
وہ بھی آپ کی دیوار کے اوپر چسپاں ہونا چاہیے، آپ کے موبائلز کے اندر ہونا چاہیے، یا آپ کی ڈائری کے اندر ہونا چاہیے، یا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج بچہ یا بچی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے تو آج اس کے پیریڈز کون کون سے ہیں، وہ کون کون سے اسباق جو ہیں وہ پڑھائے جائیں گے، آج اگر ہاف ڈے ہے تو کون سی کتاب اس کے بیگ میں ہونی چاہیے، کون سی نہیں۔ یہ وہ جو سپرویژن ہے یہ آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کے بچے کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں کے اندر مواد کتنا ہے پڑھنے کا، اگر آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ نے اسکول سے لیا ہوا ہے کہ اس نے اس 3 ماہ کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اگر آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس شیڈیول موجود ہے کہ اس نے آج کون سے سبق پڑھنے ہیں اور لیسنز کون کون سے ہیں، کون کون سی کلاسز ہیں، کون کون سی نہیں ہیں، تو بچہ ایک ہائی الرٹ کی پوزیشن میں ہوگا، اور آپ بھی اس پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ آپ بچے کے کام کو بہتر طریقے سے سپروائز کر سکیں۔ اس کے اوپر 2 اعتراضات عموماً پیرنٹس کی طرف سے آتے ہیں۔ اعتراضات نہیں آتے، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح انگیج نہیں ہوتے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ہم نے اسکول میں بچہ داخل کرا دیا، اسکول کا کام ہے، تو شیڈیول انہوں نے بنانا ہے، ہم صرف یہ کہ بچے سے پوچھ پرتیت ہلکی پھلکی کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ آپ کو زیادہ پوچھ پرتیت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے بچے کی تعلیم کا معیار کو بہتر بنانا ہے تو آپ اسکول کے اوپر اس کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ اسکول کے اندر آپ نے اسیوم کرنا ہے اسکول جو ہے وہ ایک مددگار رول پلے کر رہا ہے۔ عموماً یہ الٹا ہوتا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ مددگار رول پلے کر رہے ہیں، اسکول جو ہے سینٹرل رول پلے کر رہا ہے۔ بطور ٹیچر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بطور پیرنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل اس کا الٹ ہے۔ اسکول جو ہے مددگار رول پلے کر رہا ہے، آپ نے اس کی ایجوکیشن کو سپروائز کرنی ہے، وہ آپ کا بچہ اور بچی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس کے مستقبل کو صحیح رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو صاف رکھ سکتے ہیں، گاڑی کو صاف رکھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، سائیکل کے اوپر کپڑا مار سکتے ہیں، جو بھی اپنی چیزیں، گھڑی کو چمکا سکتے ہیں، جوتوں میں پالش کر سکتے ہیں، تو بچے کی تعلیمی استعداد کو بڑھانے کے لیے آپ ان کی کورس کی کتابوں کے اندر کیوں انگیج نہیں ہوں گے؟ آپ ان کے شیڈیول کو کیوں نہیں جانیں گے؟ دنیا بھر کا آپ نے کام کرنا ہے، اپنی اولاد کے کاموں کے بارے میں، اہم ترین کام جو تعلیم، اس کے بارے میں آپ یہ 3 کام اگر نہیں کریں تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ تو یہ تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اسکول جو ہے وہ سینٹرل رول پلے کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بحث پہ بڑی لمبی ہو جائے گی کہ ہم اتنی فیس دیتے ہیں تو فائدہ کیا ہے، آل دیٹ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ میں آپ کو پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں کہ اسکول جو ہے، سمجھ لیں آپ کہ اسکول جو ہے چاہے جتنا بھی اچھا اسکول ہو، وہ مددگار رول پلے کر رہا ہے، آپ کا سینٹرل رول ہے سپرویژن کے اندر، نمبر 1۔ تو یہ تو اعتراض بالکل زائل ہو گیا کہ جی وہ تو اسکول کا کام ہے۔ دوسرا، عموماً پیرنٹس سے کہتے ہیں، یہ لیجٹمیٹ بات ہے جی کہ یہ سبجیکٹس وغیرہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، یہ مشکل سبجیکٹس ہوتے ہیں، میتھس کے فارمولاز ہوتے ہیں، ہم نے سادہ ریاضی پڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ ہائی اینڈ میتھس پڑھاتے ہیں، بایولوجی سے ہمیں شغف نہیں ہے، فزکس سے ہمیں شغف نہیں ہے، کیمسٹری سے ہمیں شغف نہیں ہے، یا ہمیں بزنس سمجھ نہیں آتی، یا ہمیں اکاؤنٹنگ سمجھ نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب آپ کتابوں کے ساتھ انگیج ہوں تو آپ اس سبجیکٹ کے بڑے کوئی پہلوان قسم کے یا بڑے ٹاورنگ قسم کے کوئی ایکسپرٹ ہوں تو تبھی آپ انگیج ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے۔ دیکھیں، آپ نے صرف یہ اندازہ لگانا ہے کہ بچے اور بچی کے پاس اس سال والیوم آف ورک کیا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ اور بچے جو گھر میں آ کے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا اس والیوم آف ورک سے تعلق کتنا ہے۔ اگر کتاب کے اندر 18 چیپٹر ہیں اور بچے نے پچھلے 3 ہفتے کے اندر کتاب کھول کے نہیں دیکھی، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ جی اتنے چیپٹرز اس نے کرنے ہیں، بھلے آپ کو کچھ نہیں پتہ ان چیپٹرز کے اندر جو حساب کتاب ہوا ہے یا فارمولاز لکھے ہوں، کچھ نہیں پتہ آپ کو، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ اتنا زیادہ کام کرنے کو ہے۔ میرے پاس جو ہے فزکس کے 20 چیپٹرز ہیں جو اس نے کرنے ہیں، اور اس نے فزکس کی 2 ہفتے سے کتاب نہیں کھول کے دیکھی، کوئی ہوم ورک اس کو نہیں ملا، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس سپرویژن کی میں بات کروں۔ آپ کو ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الرٹ ہونے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ بچے اور بچی کا کام جو ہے بہترین انداز سے سپروائز کر پائیں گے۔ یہ بچے کو ایک سمبولک سگنل بھی جاتا ہے پیرنٹ کی طرف سے کہ ماں باپ نے صرف فیس ہی نہیں ادا کرنی، ماں باپ نے صرف کتابیں نہیں لے کے دے دینی، اور نیا بیگ جب پھٹ جاتا تو نیا بیگ نہیں لے کے دینا نا، وہ ہماری کتابوں کے اندر انوالو ہے، ان کو پتہ ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس مہینے ہم نے کون سا کورس کمپلیٹ کرنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ آج شیڈیول کیا ہے۔ تو اگر آپ بچوں کی کتابوں کے ساتھ انگیج ہوں گے، ان کے کلاس کے شیڈیول کے بارے میں جانیں گے اور مسلسل جانیں گے اور کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ان کو کس مہینے کے اندر کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے اسکول کے اندر، اس کے اوپر اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ یا بچی جو ہے آٹومیٹیکلی
ایک روٹین کے اندر آ جائے گا. اور پھر آخری بات جو میں کہوں گا, اسکول کے بارے میں بچہ اور بچی آپ کو جو مرضی کہے جی کہ مجھے آج کوئی ہوم ورک نہیں ملا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے اور بچی کو ہوم ورک نہ ملا ہو, اور اگر نہیں ملا کسی بھی وجہ سے تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے وہ کتابیں کھول کے پڑھنی نہیں ہے. آپ کو بتاؤ اپنے بچے کی جس طرح باقی ویکنیسز کا اور اسٹرینتھس کا اندازہ ہوتا ہے, پڑھائی کے اندر بھی ایک عمومی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں. جو ویک سبجیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں اس کو انسسٹ کریں کہ وہ کتابیں کھول کے زیادہ بیٹھے اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. ہو سکتا ہے وہ ٹامک ٹوئیاں ہی مار رہا ہو, لیکن ٹامک ٹوئیاں بھی اگر آپ کتاب کی موجودگی میں ماریں گے اور والدین سپرویژن کر رہے ہوں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. آپ کو ٹیچرز کے ساتھ انگیج کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ٹیچر بھی الرٹ رہیں گے کہ جی ان کو تو پتہ ہے کہ کتابیں کون سی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, ان کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں, ان کو تو شیڈیول کا بھی پتہ ہے, تو یہ بچے کا جو ہوم ورک ہے اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں, بچے کی روٹین کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو یہ انگیجڈ پیرنٹس ہیں. بطور ٹیچر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیچر یہ بھانپ لے کہ والدین جو ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بچے نے سبجیکٹ کیا لیا ہوا ہے, کتابیں کون سی پڑھ رہا ہے, گریڈز اس کے کون سے ہیں, کبھی ہوم اسائنمنٹس آئی ہیں نہیں آئی ہیں, تو وہ ٹیچر بھی سنجیدہ نہیں ہوگا آپ کو صحیح اسسمنٹ دینے میں. جن والدین کے بارے میں علم ہو جاتا ہے ٹیچرز کو کہ وہ سنجیدہ قسم کے والدین ہیں اور سپرویژن ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ ہلکی پھلکی سپرویژن ہے, یہ کوئی ڈنڈے والی سپرویژن نہیں ہے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بچوں کی کتابوں کے ساتھ, ان کے سلیبس کے ساتھ, ان کی پڑھائی کا جو شیڈیول بنا ہوا ہے اس کے ساتھ, ان کا جو ڈیلی شیڈیول ہے اس کے ساتھ انگیج ہوں, ٹیچرز کو پرسو کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے, چاہے آپ کے پاس کسی بڑے ادارے سے ڈگری ہے یا نہیں ہے, آپ بے شک پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, یہ 3-4 کام کرنے سے آپ کے بچے کی جو روٹین ہے پڑھائی کی وہ بہت بہتر ہو جائے گی. ہم آپ کی ای میلز توقع کریں گے, آپ بھجوائیں گے اسی ای میل ایڈریس کے اوپر. جس طرح میں نے گزارش کی اس میں سے بہت ساری جو پرسنل کوئریز ہیں وہ ہم کوشش کریں کہ واٹس ایپ گروپ بنائیں, اس کے اوپر ہم ڈائیورٹ کر دیں گے, وہاں سے آپ ان کے جواب آٹومیٹیکلی آتے رہیں گے. اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہوگا. وہ بڑا دلچسپ ہے. بہت عرصہ پہلے میں نے اپنے کسی دوسرے فورم پہ یہ ذکر کیا تھا کہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو گیجٹس نئے آ گئے ہیں, انہوں نے ڈسرپشن بھی بہت ایجوکیشن کے اندر کی ہے. لیکن اب چونکہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال بھی کرنا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی جو ڈرا بیکس ہیں یا اس کی جو کمزوریاں ہیں یا جو اس کے خطرات ہیں ان سے بچنا بھی ہے, تو پیرنٹس کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, وہ کیا متوازن قسم کی پالیسی ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ٹیکنالوجی ہمارے تابع رہے اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ ڈسرپشن پیدا نہ کرے اور بچوں کی پڑھائی کو سکٹل نہ کر دے. یہ انشاءاللہ آپ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھ پائیں گے.